وہ عید کے کپڑے پہن کر مٹی میں مل گئے۔ صحرا نے 49 کو مارا مگر 2 کو راز سکھا کر چھوڑ دیا۔ ناظرین اکرام، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ موت کے سامنے انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے۔ 6 جون 2026 دنیا عید منا رہی تھی، قربانی کی، کھایا پیا اور سیلفیاں لی، اور اسی دن صحرائے سہارا نے اپنا حساب پورا کیا۔ تصور کرو، ایک ٹرک، لوہے کا ڈبہ، اندر 100 سے زیادہ دل دھڑک رہے تھے اور باہر 50 ڈگری کی آگ۔ ٹرک مالی کے تل ہندک سے نکلا اور نائجر کے گھروں کی طرف جا رہا تھا۔ عید کی مٹھائی ابھی زبان پر میٹھی تھی، بچوں کے نئے جوتے ابھی چمک رہے تھے، شوہر نے بیوی سے وعدہ کیا تھا بس 2 دن میں گھر۔ پھر ریت نے ٹرک کو نگل لیا، بیٹری ختم، انجن خاموش۔ ڈرائیور نے ہار مان لی، بس ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مسافروں نے دعائیں مانگ لی مگر صحرا دعا نہیں سنتا، صحرا سچ سنتا ہے۔ پہلے دن پانی ختم ہوا تو لوگ ہنس رہے تھے، کوئی بات نہیں، آگے کنواں آ جائے گا۔ دوسرے دن ہونٹ پھٹ گئے تو لوگ چپ ہو گئے۔ تیسرے دن بچوں نے رونا چھوڑ دیا کیونکہ آنسو بنانے کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ڈی ہائیڈریشن مطلب پانی کی کمی ایسے نہیں مارتی، وہ تمہارے اندر بیٹھ کر تمہیں خود سے لڑواتی ہے۔ پہلے تمہارا دماغ تم سے کہتا ہے پانی پیو، پھر تمہارا گلا کہتا ہے بولنا بند کرو، پھر تمہارا دل کہتا ہے دھڑکنا بند کرو، اور آخر میں تمہاری روح کہتی ہے میں تھک گئی ہوں۔ جب ریسکیو والے وہاں پہنچے تو انہوں نے ٹرک کے سائے میں وہ منظر دیکھا جو قیامت سے کم نہیں تھا۔ 49 لاشیں، کوئی ماں کے سینے سے لگا تھا، کوئی باپ کی گود میں تھا اور کوئی بہن بھائی کا ہاتھ تھامے تھا۔ مرتے وقت بھی انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑا تھا۔ صحرا نے ان کے جسم الگ کر دیے مگر محبت الگ نہیں کر سکا۔ ناظرین کرام، 49 قبریں کھودی گئیں، بغیر کفن کے، بغیر جنازے کے اور بغیر مٹی دیے۔ صرف ریت ڈال دی گئی، وہ ریت جو آج بھی گرم ہے۔ یہاں اس لمحے ہر انسان اشک بار اور رو دے گا، مگر میں یہ ویڈیو آپ کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو جگانے کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ ان سب کی موت کے پیچھے ایک زندگی چھپی ہوئی تھی۔ جب سب نے سانس چھوڑ دی تو 2 لوگوں نے سانس نہیں چھوڑی۔ وہ اٹھے، ننگے پاؤں، جلتی ریت پر، 50 کلومیٹر بغیر پانی، بغیر امید کے۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، رکو مر جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا رکیں گے تو مر جائیں گے، چلیں گے تو شاید بچ جائیں۔ وہ چلتے رہے، ہر قدم پر 49 لاشیں ان کو پیچھے بلاتی رہیں اور ہر سانس پر گھر کے بچے انہیں آگے بلاتے رہے۔ وہ اسمکا پہنچے اور گر پڑے، مگر گرنے سے پہلے انہوں نے ایک لفظ بولا، مدد۔ ناظرین اکرام، اس ایک لفظ نے ریسکیو ٹیم کو جگا دیا۔ ٹیم بھاگی، 49 لاشیں ملیں اور راستے میں ایک اور ٹرک جس میں 60 لوگ 3 دن سے قید تھے پانی پہنچا تو وہ 60 قبریں مزید بننے سے بچ گئیں۔ سوچو، 2 لوگ، ایک فیصلہ، 60 زندگیاں۔ معزز ناظرین، اب بتاؤ، صحرا ظالم تھا یا انسان کی سوچ اور امید؟ اب میں آپ کے سامنے علم کا دروازہ کھولتا ہوں۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان بغیر پانی 3 دن سے زیادہ نہیں جی سکتا۔ ہمارا جسم 70% پانی ہے۔ پانی کم ہو تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے، دل چیختا ہے، دماغ بند ہو جاتا ہے اور گردے جواب دے دیتے ہیں۔ اسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔
قرآن 1400 سال پہلے بول چکا تھا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ مطلب اللہ نے پانی کو زندگی کی ماں قرار دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2336 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان 3 چیزوں میں شریک ہے: پانی، گھاس اور آگ۔ مطلب پانی پر کسی ایک کا قبضہ نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اور آج ہم اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ ایک طرف لوگ شاور میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، دوسری طرف 49 لوگ ایک پانی کے قطرے کو ترس کر مر گئے۔ ناظرین کرام، یہاں انسانیت کے دروازے پر دستک دیں تو وہ پوچھتا ہے، تم زندہ کیوں ہو؟ 49 مر گئے تو تم کیوں بچ گئے؟ اللہ نے تمہیں سانس کیوں دی؟ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں۔ اللہ نے تمہیں اس لیے بچایا کہ تم ان 2 لوگوں کی طرح بنو جو مرتے ہوئے معاشرے میں امید بن کر چلے۔ ناظرین کرام، اب حل کیا ہے؟ اگر کل تم صحرا میں پھنس جاؤ تو 3 کام کرنا۔ پہلا، دن میں مت چلو، سورج تمہارا دشمن ہے، سائے میں لیٹ جاؤ، پسینہ بچاؤ۔ دوسرا، رات کا انتظار کرو، رات صحرا کی ماں ہے، وہ ٹھنڈی ہے، مہربان ہے، راستہ دکھاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیاس لگتی تو آپ مسواک کرتے، مسواک منہ کو تر رکھتی ہے، پیاس کا احساس کم ہو جاتا ہے، چھوٹی سنت بڑی جان بچاتی ہے۔ ناظرین اکرام، مگر اصل حل یہ نہیں، اصل حل یہ ہے کہ ہم بطور انسان جاگ جائیں۔ نائجر جیسے ملکوں میں ہر 25 کلومیٹر بعد سولر پمپ لگائے جائیں، ہر ٹرک میں سیٹلائٹ فون ہو، ہر راستے پر پانی کا پوائنٹ ہو۔ یہ کام مشکل نہیں، ایک ارب پتی کا ایک پرائیویٹ جیٹ بیچ دو، پورے صحرا میں کنویں کھد جائیں گے۔ اگر ہم نہیں کرتے، کیونکہ مرنے والے غریب تھے، گمنام تھے، ان کا نام ٹی وی پر نہیں آیا تھا۔ ناظرین اکرام، صحرا نے 49 لوگوں کو مار کر دنیا کو ایک سوال دیا کہ جب تمہارے گھر میں نل کھلا رہ جائے تو کیا تم بند کرتے ہو؟ جب تم کولر کا آدھا پانی پھینک دیتے ہو تو کیا تمہارا دل دکھتا ہے؟ جب تم وضو کے دوران پانی ضائع کرتے ہو تو کیا تمہیں ان سوکھے ہونٹوں کی یاد آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو تم بھی صحرا کی طرح ہو، بس تمہارے گرد دیواریں ہیں، ریت نہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، وہ 2 لوگ 50 کلومیٹر کیسے چلے؟ انہیں امید تھی یا یقین؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، آخری منظر آنکھیں بند کر کے سنو۔ وہ باپ آخری وقت پر اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہوگا؟ بیٹا، معاف کر دینا، ابا تمہیں گھر نہیں لے جا سکا۔ وہ بیٹا کیا کہہ رہا ہوگا؟ ابا ڈرو مت، میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ ماں، وہ تو مرتے دم تک بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی، مگر اس کا سینہ خشک تھا، جیسے ہماری انسانیت خشک ہو چکی ہے۔ اللہ ان شہیدوں کو جنت الفردوس دے، ان کے بچوں کو صبر دے، اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم پانی کی قدر کریں، انسان کی قدر کریں، امید کی قدر کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ سجدہ، سائنس اور دماغ کے حیرت انگیز انکشاف کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔